السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ سورہ کریم. سورہ ہود کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں جس میں سے تیسرا ضمنی موضوع ہے الزامات. یہ آیت نمبر 35 میں سے 2 نکات ہے. قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحریف کردہ بتانا، اور اگر قرآن آپ نے فرمایا میرا بنایا ہوا ہے تو اس کا گناہ مجھ پر ہے اور تمہارے گناہ ان سے میں بری ہوں. اس آیت میں اللہ نے کلیئر کیا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ تم نے بنایا تو کہیے پھر جو اگر میں نے غلطی کی ہے تو میرا گناہ مجھ پر ہے. اجرام کو آنا بری ہوں مما تجرمون، جو تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. تو کوئی کسی کا دوسرے کا گناہ کسی نے نہیں اٹھانا ہر ایک کا. تو یہ ان کا تھا. پھر اللہ نے یہیں پہ ان کو کہا 10 صورتیں بنا لاؤ. پھر ایک صورت کا چیلنج دیا اور کوئی نہیں بنا سکا. یہاں پہ بات کلیئر کی. چوتھا جی ضمنی موضوع ہے احکام. اس میں جی احکام میں جو 5 نکات آ رہے ہیں. پہلا نقطہ ہے جی آیت نمبر 49 میں سے کہ صبر اور پرہیزگاری اختیار کرو. تو اللہ نے کہا یہ غیب کی خبریں جو تمہاری طرف وہی کرتے ہیں جو پیچھے ازلوں کا قصہ چل رہا ہے اس میں سے بات ہو رہی ہے، اور تم ان کو نہ جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ان کو جانتی تھی. بس صبر کرو. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں اس پہ صبر کرو. کیا کرو؟ اور پرہیزگاروں کا انجام ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا قرآن میں بار بار صبر کرو. نماز اور صبر سے مدد لو، اور باقی صبر کرنا بہت مشکل کام ہے. اللہ نے کہا صبر کرو. تو جتنی باتیں اس پہ صبر کرو. دوسرا نقطہ ہے یہ آیت نمبر 120 میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید حق کے ساتھ نے ان کی نصیحت اور یاد دہانی کے لیے نازل کیا. اس میں اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے کہ یہ تمہارے پاس جو آیا نا قرآن فی ہاذہ الحق کو، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے. وہ موعظۃ اور ذکر للمومنین، اور نصیحت اور ذکر یاد دہانی کے لیے مومنین کے لیے. تو یہ صرف مومنین کے لیے، جو مومن نہیں ہے ان کے لیے نہ کوئی اس سے نصیحت ملتی ہے نہ ان کو اس سے کوئی یاد دہانی ملتی ہے. تو قرآن حق بھی ہے، نصیحت بھی ہے، یاد دہانی ہے، لیکن مومنین کے لیے. اور یہی سورہ بنی اسرائیل کے 82 میں اللہ نے کہا جو اس کو نہیں مانتا مومنین کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. تو لا یزید الظالمین الا خسارا. تو جو نہیں مانتے، جو نہیں چلتے، اور نہ ماننے میں یہ نہیں کہ زبان سے مان لے، اگر عمل نہیں کرتے اور نہ ماننا ہے عمل، تو وہ کیا ہے ولا یزید الظالمین. تو ان کا بڑھتا ہے لا خسارہ، سوائے خسارے کو اور کوئی نہیں بڑھتا. اللہ نے ہر چیز کلیئر کی ہے کہ کیا کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کچھ ہونا ہے. تو اس لیے یہاں پہ اچھا تیسرا نقطہ ہے آیت نمبر 121 میں سے بے ایمان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اپنے عمل جاری رکھو، ہم اپنے عمل جاری رکھتے ہیں. اس لیے اور وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ عَامِلُونَ. اور ان لوگوں کو کہہ دیں جو ایمان نہیں لاتے تم اپنی جگہ کام کیے جو ہم اپنی جگہ کام کرتے ہیں. تم نے اپنے کام کرتے ہیں، اپنا بھگتنا ہے. ہم نے جو کرنا ہے اپنا بھگتنا ہے. بالکل جو کھانا کھاتا ہے، ایک بندہ کھانا کہہ کے دوسرے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. ایک بندہ سو لے تو دوسرے کی نیند پوری ہو جاتی ہے. جیسے یہ نہیں ہوتا تو اسی طرح جو عمل کیا اچھا برا وہ خود بھگتنا ہے. وہ صدقہ جاری ہے، اچھا عمل کیا تو اس کا اثر جو رہ گیا وہ بعد میں بھگتے رہنا ہے، فائدہ ہوتا رہنا ہے. اور جو غلط کیا خود سے جاری ہے اس کا آتا رہنا، وہ ایک اپنی جگہ بات ہے. لیکن جس نے جو عمل کرنا ہے وہ اس نے اس کو خود بھگتنا ہے. اور یہی مضمون سورہ ناف کی آیت 164 میں قالوا وزرۃ وزر اخری، یہ بات بار بار آ رہی ہے. بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں ہے. سورہ فاطر 35 نمبر ہے، اس کی آیت 18 میں ہے. سورہ نجم 53 نمبر سورت ہے، اس کی آیت 38 میں ہے کہ کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا. قالوا وزرۃ وزر اخری، وزر کہتے ہیں بوجھ کو. اسی سے وزیر ہوتا ہے جو بوجھ اٹھاتا ہے، وزیر جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا. تو یہ وزر بوجھ، تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو یہ اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے. چوتھا ہے جی ہم اور تم فیصلہ لاہی کے منتظر ہے. اب یہ بات آگے چونکہ پیچھے آ رہی ہے کہ تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں. تو پھر 122 میں آ رہا ہے تم انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں. پتہ لگ جائے گا، جلدی پتہ لگ جائے گا کیا کچھ ہوتا ہے. تو تم بھی انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا. اور یہیں پہ پھر حق واضح ہوتا ہے. تو یہ بنی اسرائیل میں اللہ نے سورت میں کہا جان حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ آیت نمبر 81 سورہ بنی اسرائیل کی کہ حق آیا اور بات سچ ہے اور باطل بھاگ نکلا، اور باطل ہے ہی بھاگنے والا، یہ جھوٹی چیز ہے. اور سورہ انبیاء میں کہ اللہ حق سے باطل کا سر بار بار پاش کرتا ہے. اسی طرح ہی ہوتا ہے. کتنی قومیں اللہ نے تلف کیا، ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی باطل دوبارہ پھر سر اٹھاتا ہے. تو یہ بات آئی. پھر آگے جی 123 میں عالم الغیب کہ ایک اللہ کی تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی پر توکل کرو. اس آیت کو ضرور دیکھیں. وللہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی زمینوں آسمانوں کے غیب جانتا ہے. اسی کی طرف تمام کاموں کی بات گشتا ہے، واپس اسی کی طرف جانے. تو فاعبدہ وتوکل علیہ، اسی کی عبادت کرو، اسی پر توکل کرو. نہ کسی اور کی عبادت ہے نہ کسی اور چیز پر توکل ہے. یہ اللہ نے بڑا واضح یہاں پہ کی ہے یہ بات. تو انشاءاللہ ہم نے اس سے یہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، یہ 5 جو ہم نے نکات بات کی ہے، تو یہ ان کے توسط سے ہمیں ملے ہیں کہ توکل بھی اللہ پر اور عبادت بھی اللہ کی، بھروسہ بھی اللہ پر، سارا کچھ اللہ کے لیے. اور پھر اللہ نے اسی میں کہا آخر میں
کہ اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں کہ تم کرتے ہو. ہمارا ربوں کا بغافل عما تعملون، تمہارے ہر عمل سے، اور عمل ہی نہیں عمل کی نیتوں سے بھی واقف ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.